اسی میں ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی یہ کورس کنڈکٹ کرایا جاتا ہے آپ کا انفیسس ہوتا ہے ٹیم ٹیچنگ کی طرف، تو یہ آپ نے جو ہے اس کے انفیسس کی کیا وجہ ہے اور آپ ہمیشہ اس کو اس ٹیم ٹیچنگ میں اس کورس کی کنڈکٹ کرنے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو اس میں آپ ہم سے پلیز شیئر کیجیے اپنے خیالات۔ اس میں یہ ٹیم ٹیچنگ کی جو پریکٹس ہے یہ اقرا یونیورسٹی میں گلشن اقبال کیمپس میں میرے خیال میں آج سے کوئی 14-15 سال پہلے ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب کی قیادت میں یہ والا طریقہ استعمال کیا گیا تھا، اور ہمارے پاس ایک پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن کی ایک کلاس تھی جس میں ڈاکٹر وسیم صاحب کے ساتھ ہم دوسرے پروفیسرز بھی ڈاکٹر نسیم قیسرانی صاحب، ڈاکٹر خالد راوت صاحب اور ہم چاروں لوگ اس گروپ کے ساتھ جا کے انگیج ہوتے تھے۔ اس میں پھر ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آ کے پریزنٹیشن دیتے تھے، ان سے کوشچن آنسرز کرتے تھے اسٹوڈنٹس بھی، اور ہم پروفیسرز بھی ان سے سوال کرتے تھے، اور پھر اس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ پھر ہم ایک بریک آؤٹ سیشن کرتے تھے جس میں سارے پروفیسرز اپنے ایک ایک گروپس ان کے ساتھ آ کے انٹریکٹ کرتے تھے، یہ گروپ موو بھی ہوتے تھے فرام ون پروفیسر ٹو اندر۔ تو اس طرح سے ایک گروپ ٹیچنگ کے نتیجے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ورائٹی آف ویوز مل گئے، ورائٹی اس سینس میں کہ ہم سبوں کے ایکسپیرینسز، ہمارے جو انٹرپریٹیشنز، ہمارے بولنے کا انداز، یہ تمام الگ الگ ورائٹی، ان کو ڈائیورسٹی مل گئی، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر انگیجمنٹ بڑھ گئی، ان کا پارٹیسپیشن بڑھ گیا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہم نے اس وقت سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ جب کورس ڈیزائن ہوا تو اس کورس کے ڈیزائن میں بھی کوئی ایک پروفیسر اس کو ڈیزائن نہیں کر رہا تھا، اس کے بجائے ہم چاروں نے مل کر اس کورس کو ڈیزائن کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی ڈیزائننگ میں ہمارا انسٹرکشنل ڈیزائن کیا ہے، ہم کیا کانٹینٹ کے طور پر استعمال کریں گے، یہ تمام چیزیں بھی ہم لوگوں نے مل کر ڈیزائن کی۔ پھر جو اسسمنٹ تھی وہ بھی ہم نے مل کر ڈیزائن کیا۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ اس میں 4 پروفیسرز کا انپٹ تھا، اس لیے اس کا آؤٹ کم بہت زیادہ رچ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ گروپ ٹیچنگ کو استعمال کیا گیا اقرا یونیورسٹی میں، جب کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن ہی واحد ذریعہ رہ گئی۔ تو اس وقت ہم نے یہ ایک طریقہ بنایا کہ ہم آن لائن ٹیچنگ کے لیے ملٹیپل ٹیچرز کو ایک ساتھ ایک کورس پڑھانے کے لیے کہتے ہیں، تاکہ وہ ایک ساتھ مل کر اس کو ڈیزائن کریں، اس کا کانٹینٹ بھی ایک ساتھ مل کر بنائیں، اس کی اسسمنٹ بھی مل کر کریں، اور جو انٹریکشن ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بھی مل کر ہو۔ تو اب اس انٹریکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس بہت زیادہ انگیجمنٹ بڑھ گئی۔ فار انسٹنس جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب اقرا یونیورسٹی میں آئی ایف ایس کے کورس کو ڈلیور کرتے ہیں اور اس میں گروپ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جب ہم آن لائن بھی جب اس کو ڈلیور کرتے ہیں تو اس میں جب اگر ایک آدمی، کوئی ٹیچر کسی پوائنٹ پہ بات کر رہا ہے تو اس دوران جو سوالات چیٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں یا وہ پہلے کر چکے تھے، اس کو یہ 2 ٹیچرز ایڈریس کرتے ہیں تھرو چیٹس۔ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، ہمارا ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیٹ پہ میسیجز آتے ہیں وہ ہر ایک کلاس میں، ہر ایک جو ہماری 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں ہمارے پاس تقریباً 200 سے لے کر 400 کے قریب انٹریکشنز ہوتی ہیں فرام اسٹوڈنٹ سائڈ۔ آپ امیجن کیجئے کہ ایک ٹیچر جو اپنے کلاس روم میں اکیلا ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو اس کے پاس کتنی انٹریکشن کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ کتنے کوشچنز ٹیک اپ کر سکتا ہے۔ ان میں سے ہم نے بھی کلاس کی اکیلے، آپ نے بھی کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس 15-20 اس طرح سے انٹریکشن ہو پاتی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ٹیچر ایک ہے اور اس کو انٹریکٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ان کے پاس 3 فیسیلیٹیٹرز ہیں اور تینوں کے تینوں بیک وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور پھر چونکہ یہ تینوں مل کر کانٹینٹ کو امپروو کر رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جو اسسمنٹ کا جو ہمارے پاس پول آف کوئزز ہیں یا سوالات ہم لوگوں نے اور کچھ بنانے ہیں تو وہ ہر سیمسٹر میں وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی مستقل ایک اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، کورس ایوالو ہوتا رہتا ہے، ہمارے اسسمنٹ بہتر ہوتا ہے، ہمارے پاس انٹریکشن انگیجمنٹ بہتر ہوتا ہے، تو ہمارے جو کورس کا آؤٹ کم ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔